انتہائی ممتاز بارگاہ میں مل کے انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جنہیں دنیا سرتاج الاولیاء سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی آج تصوف کی دنیا میں انتہائی ممتاز بارگاہ میں ہم سب چلتے ہیں، جو میدان تصوف کے شہسوار بھی ہیں اور صوفیہ کرام کے سربراہ بھی ہیں، جو علم معرفت میں امام، مرجع اور پیشوا بھی ہیں، جن کی ہستی کا رنگ ناظرین اس حد تک گہرا تھا کہ تیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صدی اگر قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ جو صوفیہ میں سید الطائفہ ہیں، جو علماء میں طاؤس العلماء ہیں اور سلطان المحققین ہیں، جو سید المشائخ ہیں، استاذ الصوفیہ ہیں، لسان القوم ہیں، امام الائمہ ہیں، سلطان المحققین ہیں، ماہر شریعت ہے، چشمہ انوار الہی ہیں، جو منبع فیوز لا متناہی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی تیسری صدی ہجری میں علماء و فقہا، ادباء و شعراء، صوفیہ و عرفاء، اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہی تھی۔ آپ کی حیات مبارکہ اس پوری صدی کو ناظرین محیط اور ذات بابرکت اہل صدی پر حاوی ہے۔ جوانی میں ہی آپ کا علم کا چرچا عام ہو چکا تھا، شریعت و طریقت پر اس حد تک کاربند تھے ناظرین، اس حد تک کاربند تھے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی کتاب و سنت کے شہدائی تھے، آپ اہل معرفت میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ ناظرین آئینہ سازی تھا۔ بڑی کمال آپ کو بات بتلاؤں، مگر آپ صرف ظاہری جسم کے لیے آئینہ ساز نہ تھے، بلکہ روحانی دنیا میں بھی باطنی وجود کے لیے بھی آئینہ ساز تھے۔ یعنی جو آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی کے آئینے میں اپنے باطن کا اصل عکس دیکھ کر اپنے باطن کو سوال لیا کرتا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ناظرین سے ان سے ایک روز ہی پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی مرید ایسا بھی ہوتا ہے جس کا درجہ اپنے مرشد سے بھی بلند تر ہو جائے؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا درجہ میرے درجے سے بلند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ناظرین اپنے وقت کے ممتاز عالم دین، ممتاز فقیہ اور تصوف کی دنیا میں ایک بلند مقام، بلند نام رکھتے تھے۔ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عارف، اب بڑی توجہ سے سنیے گا ناظرین بات، اگر ایک عارف صدقے دل سے 10 لاکھ مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہو اور پھر ایک لہجہ یعنی دم بھر کے لیے بھی اس نے منہ پھیر لیا ہو، یعنی غافل ہو گیا ہو، تو جو کچھ اس نے 10 لاکھ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل کیا، اس سے کہیں زیادہ نقصان اس نے ایک لمحے غافل ہونے سے ادھر ادھر کر دیا۔ اسی بات کو ناظرین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، آسان و مرشد یہی پڑھایا ہو۔ آپ ریاضت و مجاہدہ کرتے ناظرین اور دنیا کے کاموں میں بھی انتہائی مصروف، یعنی ایک طرف تو دنیا بھی چلتی تھی لیکن ساتھ ساتھ ریاضت و مجاہدہ رہتا تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ذکر الہی سے آپ غافل نہ ہوا کرتے تھے۔ دنیا اور دنیا داروں سے آپ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری سے آپ دور رہا کرتے تھے، یہ سمجھ لیجئے۔ حدود شریعت ناظرین آپ ہمیشہ سامنے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ ساتھ ساتھ ایک بڑی کمال بات فرماتے تھے کہ تصوف بنیادی طور پر قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں ہے وہ پیروی کے لائق نہیں ہے، یعنی وہ کوئی کچھ بھی کرتا پھرے، جب تک کہ اسے شریعت اور طریقت کا پابند نہ دیکھو اس کی پیروی نہ کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین اپنے ماموں، اپنے شیخ کی آرزو تھے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ اپنی آرزو کو پورا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یعنی پورا ہوتے ہوئے اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو روحانیت میں اتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ پہنچایا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے بھی لیا کرتے تھے، آپ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے ناظرین کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے انتہائی آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تدوین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی ناظرین، اسی لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد
تقوی و طہارت، علم و عمل کے زیور سے مکمل طور پہ آراستہ و پیراستہ تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اہل تصوف کے پیشوا ہیں، اور وہ آپ کو سید الطائفہ، گروہ صوفیہ کے سردار کہتے، طاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو عشق میں اپنی مثال آپ تھے، جنہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ انتہائی محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ہے جناب پیر